اللہ کے بارے میں یا نبوت کے بارے میں وحی اور نبوت کو ماورائی حقیقت کے بجائے صرف ایک نفسی قوت قرار دیتا تھا، یعنی جبرائیل اور وحی کو حقیقی ماننے سے اس کا انکار تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جس ابن سینا کو آج پوری دنیا میڈیکل سائنس کا باپ یا بیتاج بادشاہ قرار دیتی ہے، کہتی ہے، اس پر بڑے بڑے علماء کرام نے، اسلام کے بڑے بڑے علماء نے کفر کا فتویٰ صادر کیا تھا؟ اور یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فلسفے اور منطق کے اس ماہر کو جید علماء کرام نے اسلامی عقائد سے منحرف پایا، بلکہ بعض نے تو ملت اسلامیہ کا سب سے ملحد اسے قرار دیا۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ علم کے میدان میں کامیاب ہونا عقیدے میں حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہوا کرتا۔ ابن سینا کی طبی اور فلسفیانہ کتابیں آج بھی مغرب میں پڑھائی جاتی ہیں، پوری دنیا اس سے مستفید ہوتی ہے، لیکن اس کا عقیدہ اسلام کے بنیادی اصولوں سے سخت ٹکراؤ رکھتا تھا۔ خود ابن سینا نے اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ اور اس کے جو والد ہیں وہ الحاکم بامر اللہ کی دعوت کے پیروکار تھے۔ یہ الحاکم جو مصر کے عبیدی فاطمی حکمران تھے، یہ فاطمی عبیدی حکمران دراصل باطنیہ اور کرامتہ جیسے گمراہ فرقوں سے ان کا تعلق تھا، جنہوں نے اسلامی عقائد میں بگاڑ پیدا کیا اور بظاہر شیعہ لیکن در حقیقت باطنی اور فلسفیانہ الحاد کا وہ پرچار کیا کرتے تھے۔ ابن سینا کے چند واضح کفریہ عقائد آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن پر اہل اسلام نے یا علماء کے اسلام کے جید علماء نے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کفر کا ان کے اوپر فتویٰ صادر کیا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو صرف عقل اول ماننا اور تخلیق کائنات کو عقول عشرہ کے ذریعے تشریح کرنا جو یونانی فلسفہ ہے، اسلامی وحی نہیں ہے۔ نمبر 2، جسمانی قیامت کا انکار، یعنی قیامت میں صرف روح اٹھے گی، جسم نہیں اٹھے گا، جو قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ نمبر 3، یہ عقیدہ تھا کہ اللہ صرف کلیات جانتا ہے، یعنی وہ انسانوں کے انفرادی اعمال کو نہیں جانتا۔ یہ عقیدہ اللہ کے علم کی کامل کی صریح توہین ہے، جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو تمام چیزوں کا علم ہے، چاہے وہ چھوٹی ہوں، چھوٹی سے چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی ہو۔ اسی طرح سے اللہ کے بارے میں یا نبوت کے بارے میں وحی اور نبوت کو ماورائی حقیقت کے بجائے صرف ایک نفسی قوت قرار دیتا تھا، یعنی جبرائیل اور وحی کو حقیقی ماننے سے اس کا انکار تھا۔ ان عقائد کی بنیاد پر اسے مختلف علماء کرام نے، جن میں مشہور صوفی بزرگ امام غزالی اور دیگر علماء نے اس پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا۔ فمن قال بهذه الاقوال الثلاثه فقد کفر۔ اس بات پر اہل سنت والجماعت کا اجماع ہوا کہ جو اس طرح کے عقائد رکھتا ہو وہ دراصل کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اتفق المسلمون علی تکفیرہ، اور اس کے ابن سینا کی تکفیر پر تمام اہل اسلام کا اجماع۔ ابن سینا مزید یہ فرمایا کہ ابن سینا اور جیسے فلسفی اسلام سے خارج ہیں، ان کے نظریات زندقہ اور الحاد پر مبنی ہیں۔ اسی موقف کو ائمہ اہل سنت جیسے امام ابن تیمیہ ہیں، امام ابن قیم ہیں، امام ابن کثیر ہیں اور دیگر نے بھی اپنایا، اور یہی وجہ ہے کہ علماء حق کا یہ جملہ ابن سینا کے بارے میں مشہور ہوا، والواجب البراء من الالحاد وکفریاتہ،
یعنی لازم ہے کہ ہم ابن سینا کے الحاد اور کفریات سے برات کا اظہار کریں، برات اختیار کریں اور اس کی بدعتوں اور گمراہیوں سے ہوشیار رہیں۔ کیا ابن سینا نے توبہ کی تھی؟ اس بارے میں کوئی معتبر ثبوت اہل اسلام کے پاس نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اس نے توبہ کی، لیکن اس کی توبہ کی کوئی معتبر دلیل نہیں ملی، اور نہ ہی وہ ان کفریہ نظریات سے اس نے رجوع کیا تھا، اور یہ بھی دکھائی نہیں دیتا کہ اس نے اپنے نظریات سے توبہ کی ہو، یا کوئی ایسا شواہد یا اس کے ہم عصر میں کسی نے اس کی توبہ کا اقرار کیا ہو۔ ابن سینا بلا شبہ طب اور فلسفے میں مشہور ہیں، لیکن اس کے عقیدے میں گمراہی، باطنی فکر سے تعلق اور اسلامی اصولوں سے انحراف نے اسے علماء اسلام یا علماء حق کی نظر میں ملحد اور زندیق بنا دیا، اور اس کا باطنی پس منظر عبیدی فاطمی دعوت سے تعلق رکھتا ہے اور بنیادی اسلامی عقائد کا وہ منکر ہے۔ ان سب نے اسلامی عقیدے کے دائرے سے اسے خارج کر دیا۔ اب یہ تمام باتیں آپ کی خدمت میں ہم معلوماتی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے ہیں، آپ کے عقیدے کی بھی اصلاح کرتے ہیں اور شخصیات سے تعارف بھی کراتے ہیں۔ خاص طور پر اب چونکہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی سر سید احمد خان صاحب کے بارے میں بھی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں بھی کفر کا فتویٰ تھا، اور یہ بھی آیا انہوں نے توبہ کر لی۔ اس کی حقیقت کیا ہے اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بہت سے لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ سر سید احمد پر جو کفر کا فتویٰ لگا وہ ان کی اسلامی مسلمانوں کو انگلش پڑھانے کی وجہ سے لگا، حالانکہ یہ معلومات آپ کی درست نہیں ہے۔ صحیح معلومات کیا ہے میری اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کی نظریات سے یا انہوں نے جو کارنامے انجام دیے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ان کے لیے صدقہ جاریہ ہیں، اور ہم سب اگر یہ کہیں کہ ہم ان کے احسان تلے دبے ہوئے ہیں تو یہ بات غلط نہ، اور اس تفسیر میں جو ان کے نظریات تھے اس سے توبہ کی، اور وہ جو اہل حدیث علماء کی سنگت یا اہل حدیث علماء کی ان کو شفقت اور محبت ملی، ان میں سے سر سید احمد نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے وہ خاص متاثر تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو اگر کسی نے متنبہ کیا ہے کہ سر سید احمد خان صاحب نے وفات سے پہلے اپنے باطل نظریات سے توبہ کر لی تھی، تو اس کی گواہی اصل میں تاریخ اہل حدیث میں ڈاکٹر بہاؤالدین حفظہ اللہ نے کی ہے۔